السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 10، جس کو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ سکندر کے ڈر مارے وہاں سے نکل تو آیا، لیکن جیسے جیسے وہ پہاڑی اتر رہا تھا ویسے ویسے ہی اس کا دھیان ان بزرگ کی باتوں کی طرف جا رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پریام کو قید کر دیں گے، اسے جینے کا حق ہی لے لیا جائے گا، اسے انسان سے عشق کرنے کی سزا دی جائے گی۔ سکندر بھی تو محبت کرتا تھا، وہ اسے عام انسان سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی پریام نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ اگر پریام نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا تو سکندر نے بھی تو کبھی اس سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس ویران پہاڑی پر اکیلی کیا کر رہی ہے، کیسے وہ اس کی ایک پکار پر دوڑتی چلی آتی ہے۔ وہ پہاڑ سے اتر کر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ نہیں، پریام کو خود سے محبت کرنے کی سزا نہیں دے سکتا، مجھے اسے جینے کا حق چھیننے کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کون سا مجھ سے کوئی حق مانگ رہی ہے؟ صرف نکاح کے لیے تو کہہ رہی ہے، اس نکاح سے جینے کا حق ملے گا۔ مجھے پریام سے نکاح کر لینا چاہیے، وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگ رہی سوائے نکاح کے۔ ہاں، مجھے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ سکندر نے سوچتے ہوئے اپنے قدموں کو روک لیا اور تیزی سے سڑک پار کرتے واپس پہاڑی کی طرف جانا چاہا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سرحد پار کرتا ایک تیز رفتار گاڑی اس سے آ کر ٹکرائی اور پھر چند ہی منٹ میں وہ اپنا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ شہریار اور اس کی فیملی نکاح کے لیے رحمان صاحب کے گھر آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا تھا۔ شہریار نے جو جہاں آ کر سب سے زیادہ نوٹ کیا تھا وہ تھا زیان، جس کے ساتھ نہیں بلکہ منال کی مدد کرنے کے چکر میں لگا تھا۔ نیک مطلب آپ کے حق پر کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کروں گا؟ ارے میں تو خود لڑوں گا آپ کے لیے، آپ کو جینا نیک چاہے بس منہ سے آواز نکالیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ زیان نے پچکارتے کراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہاں جنگ لڑنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ شہریار بھائی ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بزنس مین ہیں، اب نیک دینے میں تو کچھ گڑبڑ کر بھی نہیں سکتے، آخر ان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ شہریار کے سامنے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے مسکرا کر جتلانے والے انداز میں بولی، جبکہ شہریار اس کی بات پر مسکرا دیا۔ وہ تو صرف مہر کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس وقت سے سوائے مہر کے دیدار کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہاں یہ ظالم سماج اس صاف الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک مہر باہر نہیں آئے گی، اسی لیے اب وہ بیچنی کے سے نکاح کا انتظار کر رہی تھی اور ادھر سے شہریار بھی انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی جب سامنے والے کمرے سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی مہر سرخ دوپٹے میں باہر آئی۔ دلہن کے حسین جوڑے میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے پہلی ہی ملاقات میں شہریار کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ اسے شہریار کے سامنے بٹھا دیا گیا اور بیچ میں ایک جالی کا کپڑا لگایا گیا اور پھر مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ پہلے انہوں نے شہریار سے نکاح کی رضامندی جانی چاہی، وہ تو دل و جان سے نکاح کے لیے راضی تھا، لیکن نہ جانے کیوں نکاح نامہ سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل ایک بار پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا اور عجیب سا خوف اس کے چاروں طرف سے جا چکا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ویرانے میں بالکل اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے، لیکن شاید محبت کی طاقت اس خوف پر حاوی ہو گئی اور شہریار نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ مہر خان آفریدی ولد رحمان خان آفریدی، آپ کا نکاح شہریار شاہ ولد راحیل شاہ کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہریار کا سارا دھیان سرخ دوپٹے میں بیٹھی اپنی دلہن پر تھا۔ خدا سے مانگا تھا، شہزادہ مل گیا، گنگو تیلی چلے، کوئی بات نہیں، زندگی گزارنی ہے نا، قبول ہے، مہر ٹھیڑے میڑے منہ بناتی ہوئی بولی۔ جہاں شہریار اس کا بے باک انداز دیکھ کر اسے گھورنے لگا تھا، وہیں زیان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ رخصتی کی رسم کل ادا ہونی تھی، ورنہ وہ آج ہی خود کو گنگو کیلی کہنے کا حساب ضرور بے باک کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اسے کوما میں گئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ کوما کے دوران اسے صرف اور صرف پریام کا خیال آ رہا تھا، اس کی وجہ سے پریوں کی زندگی چھن رہی تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے واپس دنیا میں لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور ڈاکٹر اس کی کنڈیشن پر پر امید تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ جینا چاہتا ہے، اس کے اندر جینے کی خواہشیں ابھی زندہ ہیں۔ اس کے بابا اور ماما ٹوٹ کر رہ گئے اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر، جبکہ وہ معصوم لڑکی ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر اٹھا لی تھی۔
کوما کے 3 ماہ کے دوران سکندر کو دوبارہ ہوش آیا اور اس نے ہر بار پریام کا نام لیا۔ پریام کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ان سب کے لیے تو یہ نام بھی نیا تھا جس سے وہ واقفیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی جب سکندر کو ہوش نہیں آیا تو بابا نے اسے امریکہ بھیج کر اس کا علاج کروانا چاہا، جس سے علاج سے انہیں کافی فائدہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں اچھی امید دلوائی تھی۔ نکاح کے بعد وہ بہت پرسکون تھا۔ شام ہوتے ہی وہ گھر واپس آ گیا اور اس کی خوشی کا اندازہ لگانا اس کے چہرے سے بہت ہی آسان لگ رہا تھا۔ ماما تو بار بار اس کی بلائیں لیتی جبکہ بابا بھی اسے دیکھ کر خوش تھے۔ آخر انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ کل رخصتی ہے اور پرسوں تمہاری اور مہر کی کینیڈا کی فلائٹ۔ ولیمے کے فوراً بعد تم کینیڈا کے لیے نکل جاؤ گے۔ بابا اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ ہم واپس کراچی نہیں جائیں گے؟ اور آپ نے ولیمے کا انتظام یہاں کیوں کر رہا ہے؟ یہاں ہمیں لوگ جانتے ہیں، کتنے ہیں؟ ہم اپنی ویلی میں کروائیں گے کوئی بڑی محفل۔ شہریار کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آخر اس کے ماں باپ اسے یہاں سے بھگانا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھو شہری، تم نے جو کہا ہم نے وہ کر دیا۔ تم مہر شادی کرنا چاہتے تھے اور اب ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ اب تم مہر کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤ۔ میں اور تمہاری ماما جلد ہی تم سے ملنے آئیں گے، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہاری شادی مہر سے ہوگی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے۔ اب تم اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتے۔ بابا نے اس کا وعدہ اس کو یاد دلوایا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی شادی مہر سے کروا دی جائے گی تو وہ اس بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھے گا اور اسے نہیں پوچھے گا، اور اسے اتنی جلدی واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اسے ہوش آئے تو اس کا پہلا ارادہ ہی واپس اس علاقے میں جانے کا تھا، لیکن بابا جان اسے واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہی چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن سکندر کو تو ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اپنی غلطی کو سدھار نہ لے۔ اسے پریام کے پاس واپس جانا تھا، اسے ایک نئی زندگی دینی تھی۔ چاہے وہ اسے اپنا نہ سکتا پر اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اسے اپنا نام تو دے سکتا تھا، اس سے آزادی تو دے سکتا تھا۔ اسی لیے کسی کی بھی بات نہ مانتے ہوئے جیسے اسے ہوش آیا اس نے پاکستان واپس آیا، اور پاکستان سے سیدھا اس کا ارادہ واپس اسی علاقے میں جانے کا تھا جہاں اس کی پریاں۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 11۔ اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ شہریار سو رہا تھا جب اسے اپنے آس پاس کوئی محسوس ہوا۔ کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ آج پھر اسے وہی خوف محسوس ہوا جو پاکستان آنے پر پہلی رات ہوا تھا، جب کسی نے اس پر حملہ کیا تھا اور سینے کے بیچوں بیچ کسی کے ہاتھ کا نشان تھا۔ کمرے میں کسی کو بھی نہ پا کر وہ کسی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کمرے میں ضرور کوئی ہے، وہ اس کا وہم نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے اپنے بیڈ سے اٹھا اور لائٹ آن کی۔ کون ہو تم؟ دیکھو میں جانتا ہوں یہاں کوئی تو ہے، میں جانتا ہوں تو مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ شہریار نے نیچی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ڈسٹرب ہو۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے وہ مجھے صاف صاف بتا دو، اس طرح سے چھپ کر حملہ بند کرو۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم چھپ کر مجھ پر وار کرو گے تو میں یہ سوچوں گا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو۔ تم اتنا بیوقوف نہیں ہو، تم مجھے ڈرانے میں ناکامیاب ہی رہو گے، اور ہو بھی چکے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ سامنے آ جاؤ۔ شہریار نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا کہ جب اچانک کمرے کے بیچ میں چھت پر لگا فانوس چھت سے ٹوٹ کر اس کے اوپر گرا۔ وقت پر دور ہو جانے کی وجہ سے اس سے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بازو پر کافی چوٹ لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر ماما اور بابا فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگ گئے اور ان کے پیچھے عابد بھی آیا۔ شہریار میرا بچہ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی اور یہ فانوس کیسے گرا؟ ماما سے دیکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے ان کی طرف بڑھی، جبکہ راہیل صاحب کا سارا دھیان کمرے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ آپ کمرے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلائیں، دیکھیں اسے کتنی چوٹ لگی ہے۔ آسیہ بیگم نے راہیل صاحب کو کمرے کے دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، جبکہ عابد کو اشارہ ملتے ہی وہ ڈاکٹر کو کال کرنے چلا گیا۔ کچھ نہیں ماما، میں واش روم جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹ کر گر گیا، شاید کافی عرصہ لگا ہے اس لیے، اس نے ماما کو مطمئن کرتے ہوئے کہا اور انہیں بازو کے گھیرے میں لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سکندر سب کی مخالفت کے باوجود بھی اس علاقے میں واپس جا چکا تھا، لیکن اب وہاں نہ تو کوئی محل تھا اور نہ ہی کوئی خوبصورت نگری، وہاں پر صرف پنجارو کا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ سکندر مایوسی سے واپس لوٹ کر آنے لگا جب اس کی نظر کو انہی گلابی پھولوں پر پڑی جو پوری طرح سے مر جائے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں پر پریام کی آواز گونجی جس نے کہا تھا، یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ وہ عشق کی گلیوں سے واپس لوٹ آیا، جہاں آنے کے بعد وہ کئی مہینوں تک پریام کی یادوں میں ڈوب رہا تھا۔
وہ اپنے آپ کو پریام کا گناہگار سمجھتا تھا، اور وہ گناہگار تھا بھی۔ اس کی وجہ سے ایک پری اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ آج مہر کی رخصتی تھی۔ منال کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہ ہر بات میں نیک وصول کر رہی تھی، جبکہ اس کی نیک میں سب سے زیادہ اس کا ساتھ زیان دے رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ سالیوں کا حق ہوتا ہے اور اس کو اس کا حق نبھانا ہے، جبکہ مہر ماہ تھوڑی شرمیلی تھی، وہ نیک کے معاملے میں زیادہ حصہ نہیں لے رہی تھی، تو اس کے باوجود بھی جو بھی منال کہتی وہ صحیح تھا، اور جو منال تو ہر بات میں دبنگ تھی، وہ اس کے اس دبنگ انداز پر زیان جانثار ہوتا جا رہا تھا۔ رخصت دھوم دھام سے ہوئی۔ مہر اپنے گھر والوں سے بچھڑتے ہوئے بہت روئی، کیونکہ وہ اب صرف اپنا سسرال نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی، جہاں سے واپس جلدی آنا ممکن نہ تھا۔ شاید اب اس کے اپنے گھر والوں سے ملاقات 7-8 سال بعد ہوتی۔ یہ بات الگ تھی کہ کل ہی واپسی کی رسم کرنے والی تھی، لیکن ماں باپ سے دور ہونے کا دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ اپنی شہر پر مہر کی دور کی چچی دیکھ کر شہریار اور زیان دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ بھی انہیں پہچان چکی تھی، لیکن کچھ بھی نہ بولی، بلکہ شادی میں بہت خوشی سے شرکت کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا اور مہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، لیکن آنے والا وقت ان کے لیے کیا لا رہا تھا، اس سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ شادی بہت اچھے سے ہو گئی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا۔ مہر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ چکی تھی اور ان کی طرف سے زیادہ مہمان شریک نہیں ہوئے تھے شادی میں، لیکن اس کے باوجود بھی آسیہ بیگم نے سب کچھ بہت اچھے سے سنوارا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے سارے ارمان نکالے تھے۔ راحیل صاحب خوش ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو پا رہے تھے، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا نہیں پا رہے تھے۔ عابد بھی ان کی پریشانی کی وجہ اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن اب جو خبر عابد نے انہیں سنائی تھی اسے سوچ کر وہ پریشان ہو چکے تھے، اور وہ خبر یہ تھی کہ آج سے 24 سال پہلے جن پیر صاحب نے ساریسا کو قید کیا تھا وہ وفات پا چکے تھے۔ اب ان کے پاس ان کی طاقت کا سہارا نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کل ہی شہریار کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا کہ کمرے میں قدم رکھتا وہ سراپا حسن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی دیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب کے اندر آنے کے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجوں؟ دلہن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی شہریار کا قہقہ بلند ہوا۔ اس رات میں لڑکیاں شرماتی گھبراتی ہیں، اور تم ہو کس طرح دبنگ ہو کر بیٹھی ہو؟ ایسے نہیں چلے گا، مجھے تو شرمانے والی گھبرانے والی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ تو تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھنا بہت ہی بے وقوفی کا ہوگا کام۔ دنیا میں ایک انسان ہوتا ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے ہی شرماتے رہیں، گھبراتے رہیں، تو ہم اسے کیسے اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جیسے اب تم مجھ سے یہ کہو گے کہ میری ماں کا خیال رکھنا، ان کا ہر حکم ماننا، میرے بابا کے سامنے زبان نہ چلانا، اور میں جی حضوری جی کروں گی۔ میں تمہیں ایک بات کہوں گی کہ میری لائف بھی کچھ رولز ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا ہوگا۔ سنو، پہلے تم میرے رول سنو، پھر میں تمہارے رول سنتی ہوں۔ میرے بابا اور ماما میں لائف بہت امپورٹنٹ ہے، ان دونوں کی جگہ میری زندگی میں۔ تمہاری ماما کو میں بہت پیار دوں گی اور ان کی عزت کروں گی اور ان کے ساتھ اچھے سے رہوں گی، لیکن یہی رولز تم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جس طرح سے میں تمہارے بابا کو اپنے بابا کی طرح مانوں گی، اسی طرح تمہیں بھی میرے بابا کو اپنے بابا کی طرح ہی ماننا ہوگا۔ لیکن تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نا، میں بول رہی ہوں، تمہیں میری بہن کو بھی بہت پیار دینا ہوگا۔ مجھے وہ مرد اچھے نہیں لگتے جو پہلی رات عورت پر اس بات کا روپ جماتے ہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں بیاہ کر لایا ہوں، اور اب جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ مجھے اس طرح کے مرد اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں ہم دونوں برابر ہیں۔ جس طرح سے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے، تمہارے ماں باپ کا خیال رکھنا بھی مجھ پر فرض ہے۔ تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تمہیں تو داماد بننے والا نہیں، میں تو ان کا بیٹا ہی بنوں گا۔ اور جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے تو وہ میری بہن ہے، اس بارے میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے اس کا ہاتھ تھام کر بولنا شروع کیا۔ مجھے بھی وہ مرد نہیں اچھے لگتے جو پہلی رات بیوی نیچا دکھاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ تم پر فرض ہے اور وہ تم پر فرض ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری تربیت ایسی ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں گا کہ تمہیں میرے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے؟ یہ سب کچھ تو تم بچپن سے کر رہی ہو نا۔ اپنے ماں باپ کو کون پیار نہیں کرتا؟ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسر اور ساس بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اور گھبرانے والی لڑکی مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ شادی کی پہلی رات شرماتی اور گھبراتی آؤ گی تو اپنی لائف کے رولز کبھی اپنے شوہر پر لاگو نہیں کر سکتی، اس لیے تمہارا یہ انداز قبول ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا۔ لیکن اگر تم تھوڑا شرماؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ جب میں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے جناب کو؟ پہلے منہ دکھائی نکالی ہے میری۔
اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے وہ حق سے بولی، ظالم لڑکی ہو۔ شہریار مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، جسے کھولتے ہوئے ایک نظر اس نے اسے دیکھا جو ایکسائٹڈ انداز میں ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے ہیروں سے جگمگاتے ہوئے 2 خوبصورت کنگن نکالے اور اس کی خوبصورت کلائی میں پہنانے لگا۔ یہ میری پردادی کے ہیں، انہوں نے دادی کو دیے، دادی نے ماما کو دیے اور ماما نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ چلو یہ تو ہو گیا ماں کی طرف سے گفٹ، اب تم دو، وہ اسے گزارتے ہوئے بولی۔ یہ میں نے ہی دیا ہے جانے من، شہریار نے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ خاندانی ہے جناب، آپ نے ابھی تک کوئی تحفہ نہیں دیا، یہ تو ویسے بھی مجھے ملنے ہی تھے، اس میں نیو کیا ہے؟ اس کے انداز نے شہریار کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہیں صبح دوں گا، شہریار نے ٹالنا چاہا۔ قریب بھی صبح ہی آئے گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن یہ کنگولی تو ابھی ہی پاس آئے گا، تمہارا تحفہ مجھ پر ادھار ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اسے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ چاند خوبصورت رات کی چاندنی میں مہک رہا تھا تو کوئی دور ویرانے میں سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔